شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں تیرا مزہ آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کامل یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ قرآن پاک اس کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے، الحمدللہ سورہ یونس کی آیت مبارکہ نمبر 57 کی تلاوت ہوئی، اس کو سماعت کرنے کا ہم نے شرف حاصل کیا، اور آج کے عنوان کے مطابق جو ہمارا آج کا عنوان ہے فضائل قرآن اور تعمیر کردار، اس ایک آیت میں 4 خوبیاں قرآن پاک کی ہمیں سماعت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ قرآن نصیحت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے اور قرآن رحمت ہے۔ اس ایک آیت میں یہ 4 خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور قرآن پاک میں مختلف مقامات پر متعدد خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ فی الحال ہم اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں انہی خوبیوں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کا جو یہ پہلو ہے نصیحت والا، کہ قرآن پاک کتاب نصیحت ہے، اس میں نصیحت کا سامان موجود ہے، تو قرآن پاک کا جو اسلوب ہے نصیحت کا، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر لیتے ہیں کہ قرآن کا نصیحت کا اسلوب کیسا ہے۔ بیسیکلی آپ دیکھیں تو جب تنزیل ہو رہی ہے قرآن پاک کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز ایک پری پلانڈ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت رومی معاشرہ بھی تو ہے، ایران بھی ہے، اور اس وقت فلسفہ بھی ہے، سائنس بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنزیل قرآن کے لیے کس خطہ کا انتخاب کیا؟ جہاں پڑھنے لکھنے سے نابلد لوگ ہیں،
ان پڑھ لوگ ہیں جو کہ تہذیب و تمدن سے ناآشنا ہیں بالکل، اور تعلیم و تعلم سے انتہائی دور کہیں پستیوں میں رہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ان لوگوں کا انتخاب فرمایا، پھر ان لوگوں میں قرآن کی تنزیل ہوئی۔ مقصد کیا تھا؟ کیونکہ قرآن آیا ہی تعلیم انسانیت کے لیے ہے، تعمیر کردار کے لیے ہے۔ تو پھر جب ہم انقلاب برپا ہوتا دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ یقین کرنا پڑے گا کہ یہ سب قرآن کی بدولت ہے۔ اب دیکھیں، اب یہی قرآن پاک اگر اس وقت روم میں نازل ہوتا، ایران میں نازل ہوتا، یونان میں نازل ہوتا، تو شاید ہم یہ بات یقین اور وثوق سے نہ کہہ پاتے۔ تو جو قرآن کی نصیحت اور اثر پذیری جو ہمیں نظر آتی ہے، اور عرب کے اس معاشرے کو جب سٹڈی کریں تو اس وقت آپ کو جو لطف آئے گا نا کہ قرآن نے کس انداز سے نصیحت کی اور کس طرح کایا پلٹی، تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور جیسے آپ نے بات کی، یہ جو جزیرۃ العرب کے جو یہ لوگ ہیں، ظاہر ہے یہ اپنے رویوں میں ان کی جو ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی جو اسلام سے پہلے موجود تھی، تو ان کے دلوں کو جس طرح سے قرآن کے اسلوب نے مسخر کیا، بالکل بے شک، تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور وہ آج کے دن تک قائم ہے کہ سامانی نصیحت جو ہے، جس کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآن میں بھی قرآن کہتا ہے نا کہ وہ نصیحت پذیری کے لیے آسان ہے۔ پھر کہا اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، کہ عالمین کے لیے نصیحت ہے، تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں سامان ہے۔ اچھا، اس طرح سے جو شفا کا پہلو ہے، تو اس میں ایک تو جو روحانی امراض ہیں، لما فی الصدور، لیکن علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا کہ یہاں شفا سے مراد صرف روحانی امراض نہیں ہے، بلکہ ظاہری باطنی تمام امراض جو ہیں وہ قرآن پاک۔ تو میں یہ سمجھا کہ جب انسان قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو جو مثال کے طور پر وہ میانہ روی اختیار کرتا ہے، وہ عدل کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے، وہ امانت داری کرتا ہے، اور وہ چال چلن وہ اختیار کرتا ہے جو اسلام نے اس کو کہا ہے، تو اس سے اس کی صرف روح طاقتور نہیں ہوگی بلکہ اس کا جسم بھی توانا اور قوی ہوگا۔ اور جو روحانی بیماریاں ہیں خاص طور پر، تو کن روحانی بیماریوں کی طرف ہم توجہ دلائیں اپنے ناظرین کی، کہ کن بیماریوں کے لیے شفا ہے؟ جیسے حسد ہے، کینہ ہے۔ بالکل، آپ نے نام تو خود ہی لے لیا، جیسے کہ حسد، کینہ، اور جو بھی دل میں وسوسے اٹھتے ہیں، جو بھی دل میں برے خیالات آتے ہیں، جو بھی کسی کا برا چاہنا، جو بھی برائی، جو بھی شیطانی وساوس ہیں، ہر جو وسوسہ شیطانی ہے، اس پہ قابو پانے کے لیے قرآن پاک اس کے لیے تریاق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اچھا، یہ قرآن پاک کی تلاوت سے، یعنی یہ تلاوت سے از خود یہ بیماریاں دور ہوں گی، یا اس تلاوت کے دوران ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ یعنی وہ تلاوت کرے گا اور از خود بیماریاں دور ہو جائیں گی، یا وہ اس نسخہ شفا کو استعمال کا طریقہ کیا ہے؟ یہ متعین ہے۔ اچھا، اس میں اب دو اسپیکٹ ہیں، آپ نے بڑی دلچسپ ایک ایشو کو چھیڑ دیا ہے۔ اس میں میرے نزدیک، میں اپنا اوپینین بیان کروں گا، پھر آپ کی رائے بھی چاہوں گا۔ اس میں دیکھیں، اس میں دو اسپیکٹ ہیں۔ ایک ہمارا ایک طبقہ وہ ہے جو کہ مغربی تعلیم سے زیادہ متاثر ہیں، تو وہ اس کو ذرا اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ نہیں، یہ اگر کتاب ہے تو اس کو خالصتاً اس میں جو کہا گیا ہے اس کو سوچا جائے، سمجھا جائے، عمل پیرا ہوا جائے، اس کی بس یہی افادیت ہے۔ لیکن اس نقطۂ نظر میں میں اپنی بات کو کنکلوڈ بعد میں کروں گا، پہلے میں اسپیکٹس بتا رہا ہوں۔ دوسرا اسپیکٹ یہ ہم نظر انداز کریں ہیں اس سوچ میں کہ یہ کسی عام رائٹر کی کتاب نہیں ہے، یہ کلام الہی بھی تو ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ بے شک یہ ہدایت ہے، بے شک یہ عمل کے لیے اور تعلیم کے لیے اور تعمیر کردار کے لیے ہے، اور اس کی لیکن یہ کلام کس کا ہے؟ عمل سے مشروط نہیں ہے، وہ تو کلام کس کا ہے؟
پہاڑوں کے بارے میں کہا کہ وہ جب نازل ہوتا تو وہ خوف خدا سے دب جاتے، تو بے شک۔ وہاں وہ پہاڑ عمل کرنے کی وجہ سے تو خشیت نہیں آئے گا نا، بالکل۔ نزول کی وجہ سے آئے گا، اللہ کے خوف کی وجہ سے، من خشیت اللہ، خود اس کی ریزن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہوتا، اس کی تاثیر، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے کلام الہی ہونے کی تاثیر ہے، وہ بذات خود اس کی تاثیر ہے۔ بالکل۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا، یا میرا یہ اسٹرانگ بلیف ہے کہ قرآن پاک، کیونکہ اس کا رائٹر کوئی عام شخص نہیں ہے، کوئی فلسفی، کوئی سائنسدان نہیں ہے، کوئی کسی نے سیوک سینس ڈیولپ کرنے کے لیے نہیں لکھی ہے، ماہر جو کیا کہا سماجیات نے اس کو نہیں ترتیب دیا ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے۔ اس ایسپیکٹ سے دیکھیں تو یہ صرف قرآن کی شان ہے کہ اگر آپ عمل پیرا نہ بھی ہوں تو اس کا دیدار بھی باعث ثواب ہے، باعث خیر و برکت ہے۔ آپ کی علم میں کئی ایک واقعات ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن کی محض تعظیم کی، ایک ٹکڑے کی تعظیم کر دی کاغذ کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کتنے درجات بلند فرمائے۔ تو اس ایسپیکٹ کو میرا خیال ہے کہ ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں بالکل، لیکن پھر میں ساتھ یہ ضرور ایڈ کروں گا کہ ہاں، یہ میں تسلیم کروں گا کہ مقصدیت یہ نہیں ہے، مقصدیت حصول ثواب نہیں ہے، مقصدیت حصول برکت نہیں ہے، میں اس پہ پھر زور دوں گا کہ ہے، ضرور ہے، بے شک ہے، لا ریب وہ بھی ہے، لیکن وہ مقصدیت نہیں ہے۔ یعنی جو کتاب آپ کو قوموں کی امامت کے منصب پر فائز کرنے کی اہلیت رکھتی ہے، تو اس کتاب کے محض حصول ثواب، ظاہر ہے، اور یعنی ایسی کتاب کے لیے آپ کو اجر و ثواب دینا کوئی، وہ جیسے کسی شاعر نے کہا نا کہ تو ہی ناداں کے چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو یہ تو ہے کہ میں صرف ثواب پر قناعت کر گیا ہوں، ثواب بھی ہے لیکن میں قناعت اسی پر کر گیا ہوں، ورنہ تو وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمان سورہ یاسین کو صرف موت آسان کرنے کے وظیفے کے طور پر سمجھا، حیات آسان نہیں کرنا چاہا، اور اگر وہ اس میں غور و فکر کرتا بے شک تو زندگی کے کتنے وہ اسرار اور رموز جو ہیں وہ اس پر کھلتے۔ یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور جو قرآن پاک کی اور خوبیاں ہیں اس حوالے سے، اور اس میں جو تعمیر کردار کا پہلو ہے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساتھی میں تیرے سکے، ساتھی میں تیرے سکے، میں تیرا مزہ آیا، ماغے رمضان آیا، ماغے رمضان آیا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ 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 اللہ، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا۔ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساتھی میں تیرے سکے، ساتھی میں تیرے سکے، میں تیرا مزہ آیا، ماغے رمضان آیا، ماغے رمضان
جی ہم بات کر رہے تھے قرآن پاک کی خوبیوں کی اور ان کے فضائل کے حوالے سے، اور ہم نے بات کی قرآن پاک کا نصیحت ہونا اور قرآن پاک کا روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہونا۔ اسی آیت مبارکہ میں قرآن پاک نے ذکر کیا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور قرآن کتاب رحمت ہے۔ تو قرآن کے کتاب ہدایت اور قرآن کے کتاب رحمت ہونے کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن کا کتاب ہدایت ہونا ہے، یعنی قرآن رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، تو جو ہدایت کا پہلو ہے اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ کس طرح سے جو گمراہ جو طبقہ ہے وہ قرآن پاک سے کس طرح سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اور اس میں کس طرح سے ہدایت کا سامان جو ہے وہ ہمارے لیے موجود ہے؟ ہدایت کا سامان تو سراسر موجود ہے 14 صدیوں سے، اور یہ سب اپنے ہیں، غیر بھی مانتے ہیں کہ قرآن اوریجنل ٹیکسٹ میں موجود ہے۔ تو ہدایت کا سامان تو موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہدایت تو تب حاصل ہوگی نا جب ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو اقبال سے ہم یہ سوچ اور فکر حاصل کرتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا قرآن میں ہدایت ہے یا نہیں ہے، یا کس قدر ہے، یا اگر اس کو فالو کیا جائے تو ہم کس قدر ہدایت یافتہ ہوں گے اور کتنے بلند مرتبہ ہوں گے۔ یہ تو ایک ثابت شدہ امر ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ عرب کے بدوؤں کو آپ نے دیکھا دنیا کی امامت پر فائز ہوئے، تو ان میں اور ہم میں فرق آج کیا ہے؟ صرف وہ فرق تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اقبال نے بتا دیا، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمارے اندر اس کو گریسپ کرنے کی، اس ہدایت پہ عمل پیرا ہونے کی وہ کمی ہے، اور نہ صرف کمی ہے بلکہ شدید ترین ہم اس سے اگنورنس کا شکار ہے۔ بہت خوب، آپ نے بڑی شاندار طرف اشارہ کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو سامان ہدایت ہے وہ اسی لیے ہے نا کہ تاکہ اس سے رہنمائی حاصل کر کے اور پھر اپنی جو سرشت ہے اس کو بدلا جائے، جو کردار ہے اس کو بدلا جائے۔ اور اگر اس سامان ہدایت پر عمل پیرا نہیں ہونا تو پھر ظاہر ہے جو بھی خوبیاں ہیں وہ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے وہ رکھیں تاکہ ہم ان خوبیوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اگر ہم نے ان خوبیوں سے فائدہ نہیں اٹھانا، یعنی کسی کی بھی، مثال کے طور پر یہ قلم ہے، اب اس کی خوبی ہے کہ یہ لکھتا ہے، اب میرے لیے یہ تب فائدہ مند ہے جب میں ہاتھ میں تھام کے اس سے لکھوں گا۔ اب بنانے والے نے تو اس میں لکھنے کی صلاحیت رکھ دی، لیکن میں ظاہر ہے اس سے تبھی فائدہ حاصل کروں گا جب میں لکھوں گا۔ تو ہدایت دینے والے نے تو کتاب میں ہدایت رکھ دی، لیکن ظاہر ہے جب ہم اس سے وہ حاصل کریں گے، اور یہ ہم گفتگو کر سکے اپنے پروگرام میں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ہدایت یونیورسل میسج ہے، ہدی للناس ہے، لیکن پھر ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بھی اللہ رب العزت نے طے کر دیا نا، ہدی للمتقین کہہ کے، اور وہ وہی بات ہے کہ آپ اس ہدایت کے لیے اپنی سنجیدگی دکھائیں گے، آپ یہ شو کریں گے کہ آپ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے لیے مختلف طبقات متعین کر دیے، مختلف راستے بتا دیے، اللہ والوں کا اس میں بتا دیا کہ اگر تمہیں نہیں سمجھ آ رہا تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پھر صراط الذین انعمت علیہم، بے شک تمام پہلو کہ کوئی ایسا پہلو رکھا نہیں ہے کہ اس تشنا نہیں چھوڑا، کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رکھا کہ سامان ہدایت تو موجود تھا۔ حتیٰ کہ پروفیسر صاحب آپ یہ دیکھیں، بڑی حیرت انگیز ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں کہ کفار نے اس بات کا مذاق اڑایا۔ اب تفاسیر قرآن اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ کیا یہ کلام الہی ہے، اور اللہ مچھر اور مکھی اور مکڑی کی مثالیں دے رہا ہے؟ کیا یہ کلام الہی ہے؟ کیا دنیا اور کائنات کا خدا مکڑی، مچھر اور ایسی مثالیں دے رہا ہے؟ یعنی کہ ایک طرح سے الوہیت پر تانا دیا۔ لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیونکہ مقصود انسان کی ہدایت ہے تو اللہ نے کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا، تو اللہ نے فرمایا ہاں مجھے کیا شرم ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، فرمایا مجھے تمہاری ہدایت چاہیے،
میں تمہاری ہدایت چاہتا ہوں تو میں مچھر یا اس سے بھی بعید تر چیز کی مثال سے شرم نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی اس کا پہلو تشنا چھوڑا نہیں ہے. بہت خوبصورت بات. اچھا اس میں جو تصور رحمت ہے. دوسرا میں ایک اور کیونکہ ایک ڈسکشن چل رہی ہے تو میرے ذہن میں ایک اور بات آئی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں قرآن پاک میں. ایک تو ہم نے اشارہ کیا کہ دنیا کی امامت پر فائز ہوئے، لیکن دیکھیں قرآن کس طرح ہدایت فرما رہا ہے. بظاہر دیکھا جائے تو یہ قرآن کا اور اللہ کا سبجیکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ حج سے واپسی پر دیواریں پھلانگ کے یا بیک ڈور سے آتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کیا فضیلت کی بات ہے، تم سیدھے اپنے دروازوں سے داخل ہو جاؤ. اسی طرح سورہ حجرات میں فرمایا صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ اقدس میں تھوڑی سی خوشگپیوں کے لیے بیٹھ گئے. آقا کو تھوڑی سی ناگوار گزرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اتر آیا کہ جب کسی کے گھر حضور کے گھر میں آؤ تو خوشگمیوں میں نہ بیٹھا جاؤ، جب اجازت دی جائے آ جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چلے جاؤ. مطلب اخلاقیات، تعمیر کردار، چھوٹی چھوٹی باتیں کہ دروازوں سے آؤ، جب کھانے کے لیے بلایا جائے تب آؤ اور پھر چلے جاؤ. کسی کے لیے تنگی نہ پیدا کرو. بظاہر یہ چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہاں سے درس ایک ملتا ہے، وہ ہے تعمیری کردار، اخلاقیات. یعنی کہ ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے رویوں میں بھی قرآن پاک ہدایت کرتا ہے. بے شک جیسے سورہ فرقان میں غالباً اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائے، جہاں اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی خوبیاں بیان کی ہیں تو وہاں فرمایا اللہ رب العزت نے، اب یہ دیکھیں نا، جب آپ کی کسی سے وابستگی ہوتی ہے تو پھر آپ کو کچھ کریکٹرسٹکس اپنانی، کچھ کوالٹیز اپنانا ضروری ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ عباد الرحمن جو ہیں وہ جب چلتے ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کے چلنے میں عاجزی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس کا تعلق اللہ رب العزت رحمان کے ساتھ رحمان کا. واہ واہ سبحان اللہ. بے شک سلام، کہ وہ گفتگو کرے تو پتہ چلے یہ رحمان کا بندہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل بے شک ایسا. قرآن کا پیروکار ہے، اس کے مینر سے، اس کے یعنی کہ اس کے چلنے، اس کی ٹور سے ہی پتہ چلے. سبحان اللہ، کیا بات، پتہ لگے کہ یہ قرآن کو ماننے والا چل کے آ رہا ہے. وہ بات کرے تو پتہ لگے کہ یہ قرآن کو پڑھنے والا بات کر رہا ہے. پوچھنا نہ پڑے کہ وہ اس کا چلنا پھرنا بتائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بتائے. یہ ایسے آپ کی بات سے مجھے بھی وہ فوراً آیت مبارکہ ذہن میں آئی کہ مسلمان عورتوں اور بچیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اپنی اوڑھنیاں اوڑھ لو تاکہ تم پہچانی جاؤ. پہچان چھپانے کا نہیں ہے. کہ دیکھیں نا، ویسے تو پردہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ چھپ جائیں پردے کے پیچھے، لیکن یہاں یہ نہیں کہا کہ پردہ اس لیے کرو کہ تمہیں کوئی دیکھ ہی نہ سکے. کا پردہ اس لیے کریں تاکہ تم اللہ کی بندی ہے، پہچانی جائیں کہ یہ پردے والے، یہ اللہ کی بندی ہے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. ہماری مسلمان ہونے کی شناخت ہے وہ ہمارے کردار سے ہے. تو اگر ہمارا کردار ہوگا تو ہمارا کردار ہماری نسبت کا تعین کرے گا کہ ہم قرآن والے ہیں یا نہیں ہیں، ہم رحمان والے ہیں یا نہیں ہیں. اور اسی طرح سے رحمت کا جو پہلو ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد واپس آئیں گے اور قرآن پاک کے رحمت ہونے کے حوالے سے گفتگو کریں گے. شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا. ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں تیرا مزہ آیا، ماغے رمضان آیا، ماغے رمضان آیا. کملی والے محمد کو صدقے میں جان جنے آ کے غریباں دیواں پڑھ لئی، جنے آ کے غریباں دیواں پڑھ لئی. شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا. ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے،
میں تیرا مزہ آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا. جی، قرآن پاک کی خوبیوں کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. ہم نے قرآن پاک کا نصیحت ہونا، شفا ہونا، ہدایت ہونا، ہم نے جو اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، جو الفاظ اس نے عطا کیے، ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی. قرآن پاک رحمت بھی ہے. قرآن کہتا ہے کہ قرآن انسانیت کے لیے ہدایت ہے. بینات من الہدا والفرقان ہے. قرآن نور ہے. قرآن حق و باطل کے درمیان تمیز ہے. اب یہاں پر ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ قرآن نے جو قرآن کے حصے کا کام تھا وہ تو قرآن نے کر دیا. دیکھیں، اندھیرا تھا، ظلمت تھی، تو قرآن آیا یخرجکم من الظلمات الی النور. اس کا کام تھا ظلمت سے نور کی طرف، اجالے کی طرف لانا. اس نے سامان مہیا کر دیا. ظلمت تھی، قرآن نور بن کے آ گیا. قد جاءکم من اللہ نور. یہاں نور سے مراد قرآن بھی ہے اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ بھی ہیں. تو وہ نور تو آ گیا، نور نبوت آ گیا، نور محمدی آ گیا، نور قرآن آ گیا. تو اب جب نور آ گیا تو نور آنے کے بعد جب عین دن چڑھا ہو، نصف النہار ہو، تو اس وقت ٹھوکریں کھاتے پھرنا اور شفا یابی کا اتنا شاندار نسخہ ہونے کے باوجود روحانی طور پر بیمار ہونا اور حق و باطل کے درمیان تمیز کا تمام سامان موجود ہونے کے باوجود باطل سے دھوکہ کھا جانا اور ہدایت کا تمام سامان موجود ہونے کے باوجود گمراہ ہو جانا. تو یہ جو کوسچن مارک ہے اور المیہ ہے کہ قرآن ہدایت ہے لیکن ہم گمراہی کے سفر پر گامزن ہیں. قرآن شفا ہے، ہم بیمار ہیں. قرآن نور ہے، ہم ظلمت میں ہیں. تو یہ کیسے یہ مسئلہ ہمارا حل ہوگا؟ میں حضور غزالی زماں کے الفاظ مستعار لوں گا. وہ آپ نے فرمایا کہ سورج تو نصف النہار پر ہو اور کوئی شخص رضائی اوڑھ کر لیٹ جائے. اللہ اکبر. اب اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ بہت خوب. بالکل یہی مثال ہے ہماری اور قرآن پاک کی، جو آپ نے فرمایا کہ قرآن ہدایت کرتا ہے نور کی طرف. قرآن تو نصف النہار پر ہے، ہم نے رضائی اوڑھی ہوئی ہے، اور وہ رضائی کیا ہے؟ وہ غفلت ہے، وہ ہماری غفلت ہے. اب دیکھیں کہ ایک غفلت یہ ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے، مطلب ہم اس کی تعلیمات سے ناآشنا ہیں. ایک یہ غفلت ہے. ایک اور غفلت ہے، وہ یہ ہے بے یقینی، جس کا اقبال نے کئی اشعار میں، اور اس کی وجہ ہے جو ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ کر دوں گا صرف، کہ وہن، موت کا خوف، حب دنیا، یہ جو آقا نے فرمایا، یہ مسلمانوں کی جو بیماری ہے نا، بیسیکلی میں یہ انالیسس کر رہا ہوں اور میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں ایڈ کریں کہ جب سے مسلمانوں میں یہ پیدا ہوا ہے نا وہن، موت کا خوف اور دنیا کی محبت، پھر اب ہم نے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم 100 کافروں پر بھی غالب ہو، لیکن مجھے ڈر ہے، مجھے ان کے تیر کا ڈر ہے، مجھے ان کی تلوار کا خوف ہے. مجلس شورا میں غالب اقبال نے لکھا نا کہ جب ابلیس مشورہ دے رہا ہے اپنے چیلوں کو تو وہ کہہ رہا ہے وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو یہی آپ نے بہت خوبصورت اشارہ کیا کہ جو جس کا وعدہ تھا اللہ کا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق کا ذمہ اس کا تھا. تو پھر ہم اس رزق کی وجہ سے سود پر، یہودیوں سے قرضے لینے پر اور غیر مسلموں سے ہم آمادہ ہو گئے، اور زندگی موت اللہ کے اختیار میں تھی. تو پھر ہم لوگوں کے جو ہے نا وہ دھمکیوں سے اور اس کے باتوں میں آ گئے. تو ظاہر سی بات ہے. لیکن اس میں جو یہ ہمارا جس پر ہم بات کر رہے تھے جس پہلو سے، کہ یہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، ایک اور بات میرے ذہن میں آئی کہ ایک تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ لوگوں کو شعور نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس عہد میں ہم جی رہے ہیں اس میں مسئلہ انفارمیشن کا نہیں ہے. آپ دیکھیں ماہ رمضان المبارک میں جب آخری عشرہ آئے گا تو فضائل قرآن کی محافل ہوں گی، تقریب ختم قرآن پاک ہوگا، اس میں علماء کرام آئیں گے، قرآن کی خوبیاں فضائل بیان کریں گے. تمام لوگ اس بات پر واہ واہ سبحان اللہ بھی کہیں گے کہ قرآن نور ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وہ حق و باطل کے درمیان تمیز یہ ساری باتیں معلوم ہونے کے باوجود، یعنی
ان باتوں کو جاننے کے باوجود وہ کون سی رکاوٹ ہے جو جاننے بوجھنے کے باوجود ہمیں عمل کرنے سے روکے ہوئے ہیں؟ یعنی ایک تو یہ نا کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا. میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا، گو ابھی تک ہم آن ون پیج رہے تو اس میں یہ ہے کہ سنا تو جا رہا ہے، جو میرے کہنے کا مقصد تھا غالباً میں صحیح طرح ڈیلیور نہ کر پایا. اب ہم نے جیسے تراوی میں آپ نے رمضان کا بھی ذکر کیا، الف لام میم سے والناس تک سنا، بے شک ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا قبول فرمائے، بے شک سنا. لیکن کیا ہم پھر وہی بات کہ کیا ہم سمجھ بھی پائے کہ قرآن کا جہاد کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اس وقت فلسطین کے تناظر میں دیکھ لیں یا مسلمانوں کے معاشی حالات دیکھ لیں تو قرآن کیا چاہتا ہے، کیا درس دیتا ہے، اور کیا ہمارے مساجد کے سٹیج سے بھی یہ چیزیں ڈیلیور ہو رہی ہیں؟ تو میں بڑے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ایسا نہیں ہے. ہم بھی ایک لمیٹڈ دائرہ میں ہیں. ہم نے بھی برکت کے لیے تراوی میں قرآن پاک کو الحمد سے والناس تک پڑھ کر مٹھائی تقسیم کر دی. یعنی ہم اس کا جو عملی پہلو ہے، عملی پہلو نظر انداز ہے، جو وہ قرآن کا جو نظام ہے اس سے ہم نے دانستہ اور شعوری طور پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور ہم اس کو بطور نظام نافذ ہاں یہی میں نے 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا. اب ہم واپس ون پیج پر آ گئے کہ یہ میں یہ بات سمجھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں، میری آبزرویشن یہی ہے کہ اس وقت جو مسلمان ہے اس کو قرآن کے لائے ہوئے نظام پر جو کامل یقین ہونا چاہیے اسے کہ ہم یہ نظام نافذ کریں گے تو تبدیلی آئے گی. ان کو اس بات پر کامل جو میں نے 2 اسپیکٹ عرض کیے نا اس پہ ذرا غور کریں کہ جو جہالت اور غفلت ہے وہ عوام کی طرف سے ہے، اور جو وہن والی میں نے بات عرض کی وہ ارباب اختیار کی طرف سے ہے، کیونکہ یہ ان کا کام ہے. جہاد کرنا، کشمیر پہ کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے. اسی طرح مصر، میں نے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث جن کا ابھی پچھلے دنوں وصال ہوا، ان کا فتویٰ سنا ہے. انہوں نے فرمایا کہ مصر پر جہاد فرض ہے اصول شرعیہ پر. تو دیکھیں یہ حکومت کا کام ہے، لیکن حکومت کا رد عمل آپ دیکھ رہے ہیں. کیا اب وہ عرب ہیں، ان کے پاس تو یہ ایکسکیوز بھی نہیں ہے کہ ان کو عربی نہیں آتی یا انہوں نے ترجمہ نہیں پڑھا ہوا، وہ تو ہیں ہی عرب. اور ان کے پاس یہ ایکسکیوز بھی نہیں ہے کہ انہوں نے IMF کے پیسے واپس کرنے. بالکل ان کے پاس یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں وہ بیماری ہے، وہن، ان میں یہ بیماری پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ قرآن کا جو عملی جہاد کے پہلو ہیں، یا ایٹ لیسٹ بائیکاٹ کی بات ہے، ہم تو اس بائیکاٹ پر بھی نہیں آ رہے. یعنی وہ یہ بات ہے کہ مسلمان جو اب اس دور کا ہے وہ اس کے جو فضائل کا پہلو ہے اور اجر و ثواب کا پہلو ہے، جو آپ نے اشارہ کیا کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر کنات کر گیا، وہ اسی طرف ہی چلا گیا. یعنی وہ ایک ہمارے دوست ہیں تو وہ بیان کر رہے تھے کہ اب تو یہ حالات ہیں کہ اگر وہ یہ آیت بھی تلاوت کریں کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے تو سننے والے سبحان اللہ کہہ کے وہ اور آگے چلے جاتے ہیں اور وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے. تو یعنی وہ انہوں نے قرآن کی تلاوت کو بھی وہ سماعت کی لذت تک رکھ چھوڑا ہے، اور اس کے اندر جو فارمیلٹی ہے کہ وہ تراوی میں بھی سننا بھی فارمیلٹی ہے، پڑھنا بھی فارمیلٹی ہے. ظاہر ہے اجر و ثواب سے انکار نہیں ہے، جیسے پھر بھی مترتب ہوتا ہے کیونکہ وہ کلام الہی ہے. وہ اس جہت سے ہے، ہاں وہ اس جہت سے ہے کہ وہ کلام الہی ہے، وہ پتھروں پر بھی اثر کرے گا، وہ جانوروں پر بھی اثر کرے گا. میں عرض کروں گا اور آپ امید ہے آپ تائید کریں گے کہ وہ جو اجر و ثواب ہے اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے الف لام میم پڑھا تو اسے 30 نیکیاں ملی. اب الف لام میم تو ان حروف میں سے ہے جن کا معنی اللہ رسول کے علاوہ کسی کو نہیں آتا، تو اللہ کے رسول نے انہی الفاظ کا انتخاب کیا جن کا مطلب ہمیں نہیں آتا. اس کا مطلب ہے ثواب تو مطلب کے بغیر بھی مل جائے گا. کیا بات ہے، کیا بات ثواب کا ہے ہی نہیں. بے شک بے شک بے شک. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو اس سے آگے بڑھ کر اس پر عمل کرنا ہے. تو یہ آج کا ہمارا میسج. اس میں آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں اپنی، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو کنکلوڈ کریں. قرآن پاک کی یہ جو خوبیاں ہیں وہ یقینی طور پر قرآن پاک کی خوبیاں ہیں، اور قرآن پاک لاریب کتاب ہے، قرآن پاک طبیان ہے، قرآن پاک ہدایت ہے، رحمت ہے، نصیحت ہے، قرآن پاک نور ہے، شفا ہے.
لیکن ہمیں ان خوبیوں کو سمجھ کر ان سے اخذ فیض کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان خوبیوں سے وہ فیض لیں جو ہماری زندگیوں میں آئے. ہم قرآن سے اپنا کردار سنواریں, ہم قرآن سے اپنا نظام سنواریں, اور ہماری زندگی, جیسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضور کے بارے میں فرمایا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اخلاق قرآن تھا, اور قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو حضور کی زندگی قرآن ہے, اور قرآن کہتا ہے کہ حضور کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. اس لیے ہمارے لیے قرآن اور حضور کی زندگی ہی ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کو اپنا کر ہم ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. اگر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. ہم تب تک مسلمان کی زندگی نہیں گزار سکتے جب تک ہم قرآن والی زندگی نہیں گزاریں گے. اس امید کے ساتھ کہ میں اور آپ ہم سب قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن پاک تلاوت کریں گے, اور ان خوبیوں سے جو قرآن کی ہیں ان سے فیضیاب ہونے کی کوشش کریں گے. پروگرام میں ہمارے پاس کچھ سوال موجود ہیں, جیسے کہ پروگرام میں ہمارے پاس سوالات موجود ہوتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سوالوں کو جو ہے وہ انٹرٹین کریں, ان کا جواب دے سکیں. تو ایک سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ قرآن سے, جیسے ہم نے شفا ہونے کا ذکر کیا, تو قرآن سے شفا یابی کے جو مروجہ طریقے ہیں مختلف, جو اگر میں ایک ہی لفظ میں بتاؤں تو جو ٹونے ٹوٹ کے مروج ہیں, تو اس کے حوالے سے ہماری جو دین کی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں, کہ کوئی بھی طریقہ جو ہے جس کا جیسے دل چاہے وہ اپنی طرف سے بنا لے گا, یا کچھ اصول و ضوابط متعین ہوں گے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, میرا تو اس بارے میں موقف یہی ہے, اور ایک حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ کا دم کیا, اس کو ایز رقیہ یعنی کہ دم کے طور پر یوز کیا. تو ثابت تو ہو گیا, سننا سے ثابت ہو گیا, کیونکہ سرکار نے اس کو انڈورس بھی کر دیا, تو سننا سے یہ ثابت ہو گیا. قرآن کا فزیکلی بھی شفا ہونا, تو میں نے پہلے عرض کر دی تھی شروع میں ہی یہ بات کہ اس کے دونوں اسپیکٹ ہیں. یہ کلام الہی بھی ہے, اس طرح بھی دیکھیں نا, یہ کلام الہی ہے, اس کے فیوز و برکات ہیں, اس کی تاثیرات ہیں ہر لفظ کی. جیسے عموماً ایک مثال دی جاتی ہے کہ کسی کو گالی دے دیں تو اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے, اس کی تیوری چڑھ جاتی ہے, اس کی باڈی کے جو اثرات تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا اللہ کے نام میں اتنا اثر نہیں ہے؟ یہی اثر پذیری اللہ کے کلام میں بھی ہے کہ وہ دوسرے پر اثر کرتی ہے, قلب میں, روح میں اور دل و دماغ میں اثر کرتی ہے. تو اسی کو ہم بطور برکت, حصول برکت کے لیے کسی نے سورہ یاسین کو گلے میں لٹکا لیا, کسی نے پہن لیا. تو میں تو اس کو بالکل قطعاً اس کو جائز سمجھتا ہوں اگر قرآن پاک کو حصول برکت کے لیے استعمال کیا جائے اور حصول شفا کے لیے. وہ جو طریقہ ہے وہ شریعت کے مطابق وہ تو obvious, وہ تو ایک obvious چیز ہے نا, جو ریسٹرینز ہیں ان کا تو خیال رکھا جائے گا. جی بالکل بالکل بے شک. لیکن عمومی طور پر میں نے عرض کیا کہ جیسے پھونک دیا کسی کو, کسی کے سر میں درد ہے, سورہ فاتحہ اگر آپ نے پھونک دی ہے, یا ایسے کسی کامل شخص نے آپ کو قرآن کی کوئی آیت یا کوئی کسی بیماری کے لیے ایز اے وظیفہ بتائی ہے, تو اس کے پڑھنے میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, ایک اور سوال ہمارے پاس موجود ہے قرآن پاک کی حفاظت کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے دیگر کتب بھی نازل فرمائیں, تورات, زبور, انجیل اور دیگر جو صحیفے ہیں وہ بھی آئے. تو قرآن پاک کی جو حفاظت ہے وہ قرآن پاک ہی کی حفاظت کا وعدہ کیوں فرمایا؟ ایک تو میرا دھیان اس طرف جاتا ہے کہ اس کی جو ابدیت ہے, کہ کیونکہ اس نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اور عالمگیر ہے اس کا پیغام, اور جامعیت ہے اس میں, کاملیت ہے, اس لیے اس کا محفوظ ہونا ضروری ہے قیامت تک کے لیے. بے شک بے شک. اور مزید اس میں جو پہلو ہیں وہ آپ بے شک, یہ اس کا یہ واضح پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتا تھا, اسی لیے ترتیب کا خیال رکھا گیا. حضور خاتم النبیین ہے, ہم امم کے ختم کرنے والے ہیں. اسی طرح قرآن تمام وحی الہی کا خاتم بن کر آیا.
اللہ اکبر. اچھا ایک اور پہلو ابھی جسے پچھلے پروگرام میں ہوا تھا کہ گفتگو کی برکت سے ہی ایک بات ذہن میں آ گئی. تو قرآن پاک نے جہاں کہا کہ قرآن مصدق ہے، کہ وہ سابقہ الہامی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، کہ ان کو ان کے ماننے والوں نے ایون جھٹلا دیا تھا تو قرآن نے آ کے تصدیق کی. بے شک. اس طرح سے قرآن مہیمن بھی تو ہے. بالکل بے شک. تو قرآن کی حفاظت در حقیقت ان کتب کی بھی حفاظت ہے. بالکل بے شک. ان کتب کے تمام مضامین جو انسانی ہدایت کے لیے آئے تھے وہ قرآن پاک میں جمع فرما کے اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کر لیا کہ اب تورات، زبور، انجیل، تمام جتنی الہامی کتابوں کے ماننے والے ہیں ان تمام کو وہ تمام ہدایات ایک جگہ پہ محفوظ حالت میں ملیں گی اور کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. یہ بہت آپ نے خوبصورت بات کی، کیونکہ قرآن پاک میں بھی جا بجا یہ بیان ہوا کہ جو سابقہ امم نے جو تحریفات کی تھیں قرآن نے الٹا ان کی کریکشن کی. بالکل. اور یہ پھر شک و شبہ سے پاک ہوگا. بے شک. کتاب لا ریب فی. اور اس میں ایک سوال یہ کہ جو قرآن پاک پڑھنے والا ہے ایک عام آدمی ہے جو علماء کی سطح پر ظاہر ہے اور طرح سے اس کو دیکھا جائے گا، ایک عام آدمی جو ہے لے مین ہے وہ جب قرآن پاک کو پڑھے گا تو یہ جو سفر ہم نے بتایا ہدایت کا یا خز فیض کا، تعمیر کردار کا، تو یہ عام آدمی کہاں سے شروع کرے، کس طرح سے اس کو وہ دیکھے؟ یہ ایک سفر شروع کرنا پڑے گا. جیسے ایک آپ کی کورس کی کتاب ہے، اس کو آپ کو سمجھتے ہیں، اس کو آپ اپنی زندگی کا کورس سمجھیں. یہ شیلف میں سجانے والی یا حصول برکت کے ہم اس سے نکلیں، ذرا باہر آئیں. یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن اس سے تھوڑا ابو سوچیں. اس کو جیسے میں نے عرض کیا آپ کے کورس کی بھی تو 20-25 بلکہ اس سے بھی زیادہ کتب ہوں گی، اس کو بھی ایک اپنی زندگی کا نصاب سمجھیں. بہت خوب. تو ایک شعوری سمجھنے کی اور وہ منازل طے کرنا شروع کر دیں. بہت خوب، بہت خوب. اور یہ عنوان اتنا شاندار ہے کہ یہ اس جو سوال جنہوں نے کیا ہے تو اس سوال کے جواب کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انشاءاللہ اس سوال کو جواب کرنے کے لیے ایک پورا پروگرام اس پر ہم کریں، تاکہ اس کے جو متعدد پہلو ہیں قرآن پاک سے اخذ فیض کے، کس طرح سے اس کو پڑھا جائے، کیا پڑھا جائے اور کس درجے کا قاری جو ہے اس سے کیا سیکھ سکتا ہے. تو یہ اس مختصر طور پر تو یہ بیان ہو گیا، لیکن اس کے لیے تفصیلی انشاءاللہ پھر ہم ایک پروگرام انشاءاللہ ہم ایک ریکارڈ کریں گے. جی، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ، پرہیزگاری کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، قدرت کا حسن دستکاری، قدرت کا حسن دستکاری، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، انگلیاں فیض پر ٹوٹیں گے پیاسے جھوم کر، انگلیاں فیض پر ٹوٹیں
کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ اشک شبھر انتظار عفو امت میں بہے اشک شبھر انتظار عفو امت میں بہے میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ اور صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ اور پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا صافی میں تیرے سکے صافی میں تیرے سکے میں تیرا مزہ آیا ماغے رمضان آیا ماغے رمضان آیا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور
کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سگنا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سگنا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا ساقی میں تیرے سکے ساقی میں تیرے سکے میں تیرا مزہ آیا ماغے رمضان آیا ماغے رمضان آیا شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا ساقی میں تیرے سکے ساقی میں تیرے سکے میں تیرا مزہ آیا ماغے رمضان آیا ماغے رمضان آیا کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنے آگے غریباں دی باں پڑ لئی جنے آگے غریباں دی باں پڑ لئی شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا ساقی میں تیرے سکے ساقی میں تیرے سکے میں تیرا مزہ آیا ماغے رمضان آیا